بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ادریس مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ حسب نسب بتانے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدنا ادریس کا سلسلہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی۔ حضرت آدم کا بیٹا قابیل جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر بھی فساد کرنا شروع کر دیا اور ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھیس بدل کر قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس چیز کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے، اور پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ ایسا ایسا یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ حضرت ادریس نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کا فساد بھی بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتے، تو آپ نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ اس طرح حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن مال غنیمت اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ ہمارے نبی کریم پہلے رسول ہیں جن کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر بنایا، پھر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں اور دوسرا حصہ سواروں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت ادریس نے قابیل کی قوم پر پہلی چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخر کار حضرت ادریس نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بہت سا مال غنیمت لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس مقدس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے پوچھا کہ حضرت ادریس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے جواب میں کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کی طرف وحی فرمائی کہ میں ہر روز آپ کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے مراد غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب تھا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، تو ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور آسمان کی طرف چل دیا۔ چوتھے آسمان پر فرشتے کو اوپر سے ملک الموت آتے ہوئے ملا۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، میں بھی حیران تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور حکم دیا تھا چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرو، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور جب نبی کریم معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تھی۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں، حضرت ادریس دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا اور قلم سے لکھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آدم زندہ تھے اور حضرت آدم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 308 سال تھی۔ قارئین، یہ تھے حضرت ادریس کی زندگی کے چند واقعات، اور اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کر دیں۔ شکریہ۔